معزز ناظرین، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس کا موضوع ہے کہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش کیا جائے گا، چنانچہ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 راتوں تک مسلسل ایک ہی خواب آتا رہا، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عزیز سے عزیز چیز قربان کر دیں۔ چنانچہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مال و اسباب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن خواب پھر بھی مسلسل 2 راتوں تک آپ علیہ السلام کو آتا رہا۔ چنانچہ تیسری رات آپ علیہ السلام کو پھر وہی خواب آیا۔ پھر آپ نے سوچا کہ حقیقت میں سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، اس کے بعد اولاد کی جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ اس واقعے میں زیادہ عجیب اسماعیل علیہ السلام کا راضی ہو جانا تھا کہ وہ اس نو عمری میں کہ 12-13 سال کی عمر تھی، خدا تعالیٰ پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہو چکے تھے، معرفت کامل ہو چکی تھی، خلیل اللہ کا لقب ان کو مل چکا تھا۔ ان کا اس حالت میں لڑکے کی قربانی کرنے پر آمادہ ہو جانا اس قدر عجیب نہیں جتنا اسماعیل علیہ السلام کا اس حکم کو سن کر بغیر کسی پس و پیش کے ذبح ہونے کے لیے آمادہ ہونا عجیب ہے۔ اور در حقیقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض تھا کہ ان کی طرح ان کی اولاد بھی خدا کی عاشق تھی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بابا جان، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل ڈال کر ذبح کرنا شروع کیا اور پورا زور لگا دیا، مگر وہاں اثر بھی نہ ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اذبح یعنی ذبح کرو، اور چھری کو حکم ہوا تھا لا تذبح، خبردار ذبح نہ ہونے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھنجلا کر چھری سے کہا، تجھے کیا ہو گیا، کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو حکم تھا کہ کندہ ہو جا، وہ کندہ ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کرو، وہ ذبح کی کوشش میں تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، واقعی تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کے فعل پر ذبح کا نتیجہ مرتب نہیں ہوا، لیکن پھر بھی حق تعالیٰ نے ان کے فعل کی نہایت بڑائی ظاہر فرمائی، کیونکہ جب انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا تو بڑا کام کیا۔ وہ جس وقت لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے اور ان کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، اس وقت تو ان کو یہ علم نہ تھا کہ چھری کو لا تذبح کا حکم ہو جائے گا اور وہ اپنا کام نہ کرے گی، بلکہ وہ تو یہ سمجھ کر تیار ہوئے تھے کہ چھری پھیرتے پھیرتے ہی بچے کا کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو خوب تیز کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد نتیجے کا مرتب نہ ہوا ان کے اختیار سے باہر تھا، بس واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اس کے بعد ایک دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ ہو کر آ گیا اور اس کو ان کی جگہ ذبح کیا۔ یہ قربانی کی ابتدا ہے۔
چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اصل عوض تو ہماری جان کا ہماری اولاد تھی، مگر حق تعالیٰ کی رحمت سے جانوروں کی جان ہماری جان کا عوض ہو گئی، اور قربانی کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان ناظرین سے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔